رمضان کے بعد زندگی رمضان المبارک کی رحمتوں برکتوں اور سعادت والا جو ہے مہینہ جو ہے، جسے کسی میں نے بتایا اختتام جو ہو چکا ہے، اس مہینے میں ہمیں نہ صرف اپنے دین کی طرف جو ہے راغب کیا گیا بلکہ زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ بھی سکھایا گیا۔ رمضان المبارک کے اختتام کے ساتھ ہی ہمیں مسجدوں میں رش کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور عبادات کی طرف جو ہے مسلمانوں کا رجحان کم ہو گیا ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا اور اس کی تفسیر کو اپنی زندگی میں شامل کرنا، یہ تمام تر جو ہیں چیزیں ہمیں بظاہر کم نظر آنے لگی ہیں انفارچونیٹلی۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے، رمضان کے بعد ہم اپنی زندگی کو کیسے بہتر انداز میں جو ہے وہ بسر کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم نے یہ خصوصی پروگرام جو ہے وہ ترکیب کیا ہے اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد منظور صاحب، جو کہ آج بہت ہی خوبصورت بھی لگ رہے ہیں، پیارے بھی لگ رہے ہیں، اور ان سے جو ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ان تمام سوالات کے جواب۔ مفتی صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ جی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ میں نے نا یہ ایک، کیونکہ سوشل میڈیا کا ٹائم ہے تو سوشل میڈیا کے اوپر میں نے ایک پوسٹ دیکھی، رمضان جیسے ختم ہوا، عید ختم ہوئی، جیسے نارمل روٹین پہ آ گئی، تو وہ ایک پکچر تھی جس میں رمضان کا وہ ایک مسجد کا منظر دکھا رہے تھے کہ ماشاءاللہ سے جی ساری صفیں جو ہیں وہ فل ہیں، نمازیوں سے بھری ہوئی ہیں، اور پھر انہوں نے ایک پکچر اس بھی کمپیریزن میں تھی کہ اب صرف پہلی یا دوسری جو ہیں صف مشکل سے وہ جو ہیں وہ فل ہو رہی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، صدق اللہ العظیم۔ منیب بھائی، سب سے پہلے آپ کا، ABN کا، آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے رمضان المبارک عید کے فوراً بعد ایک اچھے ٹاپک پہ مجھے گفتگو کا موقع دیا، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری بھی ہے۔ دیکھیں، رمضان المبارک کا برکتوں سعادتوں والا مہینہ ہم سے رخصت ہوا، اس کے اندر ہم نے برکات کو سمیٹا، عبادات بھی کی، لیکن رمضان المبارک کے متعلق جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس آخری لعلکم تتقون پر آئیں تو اللہ نے کہا کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیا تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے۔ یہ نہیں فرمایا کہ تقوی صرف رمضان المبارک کے اندر آئے، پورے 12 مہینے، یعنی یہ اللہ رب العزت نے ہم سے ایک مشق، ایک پریکٹس کروائی ہے۔ جس طرح کسی بھی محکمے میں جانے کے لیے جب ٹریننگ ہوتی ہے تو ٹریننگ یہ نہیں ہوتی کہ وہ ٹرینر یہ نہیں کہتے کہ یہ ٹریننگ صرف ٹریننگ کے دنوں تک ہے، بلکہ اس پر پوری آپ نے سروس کے دوران اس پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو کہا تمہارے اندر تقوی آئے، یہ تقوی پورے 11 مہینے رمضان کے سمیت 12 مہینوں کے اندر یہ تقوی ہمارے اندر رہنا چاہیے۔ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے آیت بھی پڑھی، اللہ نے فرمایا کہ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی پورے کے پورے مسلمان بن جاؤ۔ اور پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے میں نے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، کہ اللہ کو وہ اعمال زیادہ پسند ہیں جو دائمی ہوں، جو مستقل ہوں، وان قل، اگرچہ وہ تھوڑے ہوں۔ یعنی مستقل مزاجی کے ساتھ ہم نے اگر قرآن مجید کی تلاوت کی ہے تو ایک رکوع کریں، مستقل مزاجی کے ساتھ کریں، 2 نفل روزانہ پڑھتے ہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں۔ دیکھیں، یہ نماز کا مسئلہ آپ نے بیان کیا، بہت اچھی بات آپ نے کی کہ سوشل میڈیا پر میں نے ایک پوسٹ دیکھی کہ رمضان میں مسجدیں بھری ہوئی ہیں، رمضان گزرا تو مسجدیں خالی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں 5 صفیں ہوتی تھی 1 صف ہے۔ دیکھیں، نماز ایسا فرض ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جا بجا فرمایا، ٹھیک ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، حافظوا علی الصلاۃ، نمازوں کی حفاظت کرو، نماز قائم کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ نماز ایسا فرض ہے جو رمضان میں بھی فرض ہے، غیر رمضان میں بھی فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رمضان میں فرض ہے، رمضان گزرا تو نماز معاف، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، رمضان میں کرنی ہے تو رمضان گزرا تو نہیں۔ ہم نے جھوٹ رمضان میں چھوڑا، رمضان گزرا تو جھوٹ بولنے کی ہمیں اجازت ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی جتنی بھی برائیاں ہم نے چھوڑی تھی بحیثیت مسلمان، وہ ہمارے لیے غیر رمضان میں بھی چھوڑنا ضروری ہے۔ اور جتنے نیک کام ہم نے شروع کیے تھے، نماز شروع کی تھی، قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تھی، ذکر اذکار شروع کیے تھے، دیگر جتنی عبادت بھی شروع کی تھی بحیثیت مسلمان، ہمارے لیے وہ ضروری ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا کہ نماز کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی جا بجا فرمایا، اور پھر نماز وہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ سب سے
سب سے پہلے جو حساب ہوگا نماز، وہ نماز کے متعلق ہوگا. گویا کہ میری اور آپ کی بلکہ پورے مسلمانوں کی جو کامیابی کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ نماز ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں آپ کے آفس میں آ رہا تھا تو اگر میرا پاؤں پہلی سیڑھی پر سلپ ہو جاتا تو میں اوپر چڑھ سکتا تھا؟ نہیں چڑھ سکتا تھا. تو گویا کہ ہماری کامیابی کے لیے نماز سب سے پہلا فرض نماز ہے. پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ. دنیا سے جا رہے ہیں لیکن امت کی فکر ہے کہ میری امت نماز کی حفاظت کرنا، نماز. اور پھر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی ہیں، سفر میں ہیں، جنگ میں ہیں، کہیں بھی ہیں، نماز نہیں چھوڑی. جنگ میں میدان جنگ میں بھی دشمن سامنے ہے پھر بھی نماز نہیں چھوڑی. تو اس لیے یہ نماز ایسا فرض ہے کہ ہم نے اس کی پابندی کرنی ہے. اور دیگر جتنے اعمال ہم نے شروع کیے تھے بحیثیت مسلمان وہ اعمال ہمارے لیے ضروری ہیں. اچھا، یہ ویسے ایک تبدیلی کیوں نظر میں آتی ہے؟ مطلب تبدیلی سے کہنے کا میرا مطلب ہے کہ رمضان کے اندر اللہ پاک سب کو توفیق کرے، ہم کسی کو جج نہیں کر رہے ہیں، ہم خود گنہگار ہیں، لیکن یہ جو ایک ٹرانسفارمیشن آتی ہے رمضان میں، جیسے طریقے سے آپ بتائیں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان کے بعد بالکل جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اور اس میں مذاق میں کہا جاتا ہے اونتے شیطان آ گیا نا واپس. تو رمضان میں یہ اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جو ہم لوگ رمضان میں بھی کچھ جو گناہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ ہمارے اپنے نفس کی وجہ سے ہوتے ہیں. شیطان تو اس وقت بند ہوتا ہے نا. جی جی. تو یہ ایک آپ وجہ کیا دیکھتے ہیں یہ ٹرانسفارمیشن کی؟ اچھا، اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں تو واقعی بات ہے، جیسے حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے. وہ تو قید ہوتے ہی ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی تھوڑا سا ہمارا ایک مائنڈ بن چکا ہے نا، ایک رجحان بن چکا ہے کہ بس وہ نماز رمضان میں ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، قرآن مجید پورا سال ہماری الماریوں میں رہتے ہیں، صرف رمضان میں پڑھنا ہے. حالانکہ قرآن مجید تو ہدایت کا ذریعہ ہے نا، تو ہدایت تو باقی مہینوں میں بھی اگر ہم پڑھیں گے تو ملے گی. یہ ایک رجحان بھی بن چکا ہے. اور بس اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ایک برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے، توفیق دے دیتے ہیں. ان دنوں میں شیطان بھی قید ہوتے ہیں، تو باقی شیطان کا جو کہ ظاہر ہے شیطان جیسے قرآن مجید کے اندر آتا ہے، جب اللہ نے اس کو ذلت اور رسوائی کا طوق ڈالا تو اس نے کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے. تو وہ تو اپنی کوشش میں لگا ہوا ہے نا. جو نیک بندے ہیں وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، جو ہم جیسے گناہگار ہوتے ہیں وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے رمضان کے اندر توفیق زیادہ ہوتی ہے، لیکن غیر رمضان میں جو ہے وہ بنسبت. مفتی صاحب، اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے، اگین ہم جج نہیں کر رہے کسی کو، لیکن گفتگو کر رہے ہیں، تو ڈسکشن کے اندر ایک میرے ذہن میں یہ چیز آئی کہ ہم نے رمضان کو جس طریقے سے ہم نے جیسے 14 اگست مناتے ہیں یا 23 مارچ مناتے ہیں یا کوئی کلچر ہے ہمارا، کوئی بھی ایونٹ ہو، تو اب ہم رمضان کو بھی ایز این ایونٹ جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں کہ بھئی رمضان آیا، ہاں رمضان کے اندر نماز پڑھنی ہے، تلاوت کرنی ہے، ایز این ایونٹ، ایز اے کلچر بنا لیا ہم نے. منیب بھائی، میں نے پہلے بھی یہی بات کہی کہ بس ہمارا مزاج بن چکا ہے نا. ہم ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ جیسے بس عید آئی بس گزر گئی، 14 اگست آیا گزر گیا. تو رمضان کو بھی ہم نے کچھ ایسا ہی سمجھ لیا ہے کہ بس نیکیاں صرف رمضان میں کرنی ہیں، غیر رمضان میں نہیں کرنی. حالانکہ ہم مسلمان ہیں اور دین ہمارا اسلام ہے. ہمیں اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیج کر، دیکھیں بھیجنے کا مقصد بھی بتا دیا ہے نا. بالکل. میں آپ کے پروگرام میں آیا، آپ نے مجھے مقصد بتایا تھا کہ آپ نے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کر کے بتا دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. گویا کہ ہماری تخلیق کا مقصد خود رب کائنات نے بتا دیا. اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جتنی چیزیں، ساری چیزوں کو اللہ نے پیدا کر کے انسان کی خدمت کے لیے لگا دیا. وہ ساری چیزیں، سورج، چاند، ستارے، ہوا، جتنی بھی چیزیں، وہ اپنی اپنی ڈیوٹی میں لگی ہوئی ہیں. ایک انسان ہے جو اپنی ڈیوٹی سے غافل ہے، وہ انسان کی خدمت کر رہی ہیں، لیکن ہمیں اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہم اس مقصد سے غافل ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا. اور جب ہم اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ مقصد تمہاری تخلیق کا عبادت ہے، تو ہمیں اللہ رب العزت کی عبادت کرنی چاہیے. اور پھر بحیثیت مسلمان جو چیزیں اسلام نے، شریعت نے، قرآن نے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. یہ چند روزہ زندگی ہے، جیسے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. میں اور آپ، یہ پورے جتنے بھی انسان ہیں اپنا سفر طے کر رہے ہیں. ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری یہ زندگی کب ختم ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں نیکیوں